السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، قرآن کریم کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا تعلق سورہ زخرف سے ہے، آیت نمبر 36-37۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ پھیرے گا۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ پھیرنا بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ صرف اس میں اللہ رب العالمین کی یاد ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یاد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی شامل ہے، حدیثیں بھی شامل ہیں، عبادات بھی شامل ہیں، اور ذکر و اذکار بھی شامل ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی ان تمام چیزوں سے جو میں نے ابھی بتلایا، نقیض له شیطانا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا دے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ دیکھیے، پہلی آیت ہی سے موضوع واضح ہو گیا، جو موضوع اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی، تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ شیطان کی ماننا، شیطان کے راستے پر چلنا۔ جب اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیا تو شیطان اللہ رب العالمین نے عذاب کے طور پر آپ کے ساتھ مقرر کر دیا، مقرر ہی نہیں بلکہ آپ پر مسلط کر دیا۔ مسلط کا مطلب ہوتا ہے ڈومینیٹ کرنا، یعنی شیطان آپ کو ڈومینیٹ کر گیا، آپ پر غالب آ گیا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ آپ کا دوست بن گیا، بہت کلوز ہو گیا، یعنی آپ کا فرینڈ ہو گیا وہ۔ جب ایک انسان کا دوست شیطان ہو جائے تو پھر وہ اپنے حساب سے ہینڈل کرتا ہے آدمی کو، اور معلوم ہے کہ شیطان اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سجاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور خوب اچھا پیش کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں، تاکہ انسان کو یہ چیز بھا جائے، انسان کو یہ چیز اچھی لگ جائے، اور اس چیز کے چکر میں پھنس کر کے مزید اللہ رب العالمین کے ذکر کو انسان بھلا بیٹھے، اللہ رب العالمین سے دوریاں اختیار کرتا چلا جائے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، آگے بھی اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے، کئی آیات میں اس کا رزلٹ ہے۔ شیطان سے دوستی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین یا پھر اسپیشل جو شیطان انسان کا دوست بنا ہوا ہے، جو اس کے کلوز ہے،
لَيَصُدُّونَكُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اگر ہماری سوچ بھی جاتی ہے تو ہماری سوچ کو چینج تبدیل کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ پوری طاقت سے، پوری جان سے وہ حاضر رہتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ، اب انسان کی ذہنیت ایسے بنا چکا ہوتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ انسان گمان کرنے لگتا ہے، اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ تو سیدھے راستے پر ہے، وہ تو سیدھے راستے پر ہے۔ انسان کی سوچ ایسی تبدیل کر دیتا ہے شیطان کہ غلط راستے پر چلتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی ہی نہیں، ہم اصلاح کس چیز سے کریں۔ آج آپ کسی کی اصلاح کرنے لگ جائیے، کسی کو کچھ بتلانے لگیے کہ آپ کے اندر فلاں کمی ہے، آپ اس کے اندر 10 کمیاں نکالیں گے، وہ آپ کے اندر 20 نکال دے گا، اور وہ کہے گا کہ ان سے تو بہتر ہیں ہم۔ دراصل یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی فریب ہے، یہ شیطانی جال ہے جو شیطان نے آپ کے خلاف کر رکھا ہے۔ یہی قرآن کی آیت ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سیدھے راستے سے شیطان بھٹکاتا رہتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو بھٹکا ہوا رہتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہیں سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ چلیے تو دنیاوی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورۃ الفرقان پڑھیے، آیت نمبر 28 اور 29 پڑھیے آپ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو شیاطین کو دوست بناتے ہیں، جو ان کی مانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب اللہ رب العالمین کے عذاب سے بروز قیامت وہ دوچار ہوگا انسان جو شیطان کو دوست بنایا ہوگا، جس پر شیطان مقرر کیا گیا ہوگا، یا ویلتا، کہے گا افسوس، ہماری بدبختی، ہماری شامت، ہماری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیے ہر چیز کا جواب موجود ہے قرآن میں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا کہ کیوں کہہ رہا ہے وہ کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اس وقت گمراہ کر دیا جب میرے پاس اللہ رب العالمین کی نصیحت آ چکی تھی، ہم نصیحت کو قبول بھی کر چکے تھے، ہم نصیحتوں کو سن بھی چکے تھے، قریب تھا کہ ان نصیحتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے، پوری زندگی ان نصیحتوں پر عمل کرتے رہتے۔ اسی دوران شیطان نے مائنڈ پلاننگ کی، ہمارا مائنڈ چینج کیا اور ہمیں یہاں تک پہنچا ڈالا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ نہیں کہ ذکر نہیں تھا ہمارے پاس، نصیحت نہیں تھی، لوگوں نے بتایا نہیں، اس سے پہلے ہم گمراہ ہوئے، نہیں، بلکہ ساری چیزیں موجود تھیں، نصیحت بھی تھی، قرآن بھی تھا، حدیثیں بھی تھیں، بتلایا بھی گیا، اس کے بعد شیطان کے نرگے میں پھنس گئے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو دھوکہ ہی دینے والا ہے، یہ واضح طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو اگر شیطان کے دامن فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ دیندار بنیے۔ دیندار بنیں گے تو اس کا رزلٹ بھی دنیا میں واضح ہونے والا ہے، کیونکہ موضوع ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ تو اگر دیندار بنیں گے، دینی مزاج ہوگا، دین پر عمل کریں گے، تو دنیا میں اس کا رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے، یقیناً ملے گا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، اور میں قرآن کریم کے حوالے سے گارنٹی دے رہا ہوں۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ دیندار بنیں گے تو آپ کے پاس اربوں خربوں ہو جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔
اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ دیندار بنے آپ کے پاس بنگلے ہو جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے پاس بہت زمین جائیداد ہو جائے گی۔ ہاں ایک چیز کی ضرور گارنٹی اس دنیا میں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت میں تو جنتی گارنٹی ہے ہی ہے، جنت مل کر رہے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک گارنٹی ہے، اور وہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو چیز اللہ رب العالمین نوازے گا وہ چیز پیسوں سے آپ کو نہیں مل سکتی ہے، وہ چیز زمین جائیداد سے آپ کو نہیں مل سکتی ہے، وہ چیز آپ کو بنگلوں سے نہیں مل سکتی ہے، وہ چیز کسی بھی چیز سے نہیں مل سکتی، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے دیندار بننا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 97 پڑھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو کوئی بھی نیک اور صالح اعمال کرے گا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، صرف شرط یہ کہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو، وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھنے والا ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہو، یعنی دیندار شخص ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے گارنٹی دے رہا ہے اس دنیاوی زندگی میں۔ کس چیز کی گارنٹی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی کو ہم پرسکون بنا دیں گے۔ دیندار بنیں گے آپ، دنیا کی کوئی دولت آپ کو نہ ملے لیکن آپ کو سکون ضرور ملے گا، زندگی کا لطف ضرور آئے گا، زندگی کا مزہ ضرور آئے گا، سکون کی نیند ضرور آئے گی، سکون کی زندگی ضرور گزرے گی، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوں گے، اور بھی جو دوسری موذی اور مہلک بیماریاں ہیں ان کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو سکون مل جائے اسے دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، ڈپریشن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، دنیا بھر کی پریشانیاں ہمارے سر پر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیندار نہیں۔ اگر دینداری کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آ جائیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہے تو کیا بات، دنیا بھی جنت ہمارے لیے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو دیندار بننے کی ضرورت ہے، شیطان کو اپنے سے دور بھگانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو تو دیندار بنائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔